بابا یہ سورہ رحمان کی تھراپی کی تھی میں نے اور امی نے. امی کے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی پرابلم ہے جو صحیح نہیں ہو رہی اور ہر تھوڑے دن بڑھتے بڑھتے امی کے دھبے آ رہے ہیں آنکھوں میں بہت زیادہ نا. جی آج سے آئی تھنک 10 سال. سوری دونوں آنکھوں میں ہے؟ جی دونوں میں کہہ رہے ہیں. ایک میں ڈاکٹر نے جو دیکھا تھا ڈائگنوسس تو امی بتاتی ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں امی کے وہ بھی ہے موتیا کا بھی ہے پرابلم. جی اور ڈپریشن کی گولیاں لیتی ہیں امی. بیٹا جی ڈپریشن امی کا مسئلہ یہی ہے کہ امی معاف نہیں کر رہی اور غصہ بھی نہیں جا رہا, اور اس میں امی کو جن پہ غصہ ہے وہ امی کے لیے ویسے قابل ساد احترام ہے. جیسے ماں باپ کا درجہ ہمارے لیے اوپر ہی ہوتا ہے, یا خامند کا درجہ چھوٹی موٹی اس کی غلطیاں ہوں, ہمیں غصہ ہو لیکن زیادہ بڑی غلطی نہ ہو, تو اب اس کو آنکھیں دکھائی جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو انہیں کہیں کہ دل صاف کریں, سب کو معاف کی کریں, اور اپنی غلطی پہ بھی شرمندہ ہو کے سورہ رحمان 7 دن سنی ہے انہوں نے. جی ڈاکٹر بابا امی نے بھی سنی ہے اور میں نے بھی سنی ہے, پھر ہم نے بریک دے کے دوبارہ سے سنی تھی. اور اللہ نہیں امی کو کہیں, امی نے قصیدہ بردہ چیز سننا ہے, ٹھیک ہے, قاری خوشی محمد کی آواز میں, یہ جو آنکھوں کا مسئلہ ہے ان کا اس کے لیے, اور 3 بار اللہ پانی والی دعا کرنی ہے. لیکن انہیں کہو کہ وہ سرکار سے یہ کہیں کہ میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے اللہ سے معافی لے دیں, ٹھیک ہے. جی صحیح ہے. اور ڈاکٹر بابا مجھے او سی ڈی کا مسئلہ ہے وہ بہت سیویئر ہے. بیٹا مسئلہ آپ کا بھی وہی ہے, آپ بھی جس کی بزرگی جو آپ کے لیے قابل صد احترام ہے, جیسے باپ جو ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے, تو ان کے آگے آواز اونچی نہیں کرتے, نہ ہی گستاخی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بول بنے میں بھی ہو جائے تو یہ چھوٹی سی سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کری جا رہا ہے, اس کو پاکی اور پلیتی کا ہی پھڈا پڑ جاتا ہے, یا اس کو ایک وہم وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے نیوکلیس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے گرد آپ کو رہنا چاہیے تھا, تو خلاؤں میں تو پھر وسوسے ہوتے ہیں, ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے بندہ اور اسے سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے سورہ رحمان سنا تو آپ کو شفا نہیں ملی, بالکل بھی فرق نہیں پڑا؟ جی نہیں. پھر میں نے قصیدہ بردہ شریف سنا, میں نے کسی کو آپ کے کسی نمبر پہ کال کی تھی تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف بولا تھا, ٹھیک بولا تو تھا وہ بھی آپ سنا کو. میں نے. نہیں وہ سنا, لیکن سرکار سے کہنا تھا مجھے معافی لے دیں اللہ سے, میں غلطی کر بیٹھی ہوں, اگر میرے اعمال بھی ضائع چلے گئے ہیں, یا میری بے وقوفی ہے, یا مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بڑوں کا کیا درجہ ہوتا ہے, تو مجھے وہ بھی گائیڈنس کر دیں, سمجھا دیں. تو دل سے نہ صرف سب کو معاف کرو بلکہ اپنی غلطی پہ شرمندہ رہو. جو جن کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے, بڑا رکھا ہے, جیسے خامند ہوتا ہے یا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ اندر سے ختم کرو. جی تو ڈاکٹر بابا یہی مسئلہ ہے کہ مطلب میں بہت عرصے سے گھر میں بیٹھی ہوں, کوئی کام نہیں کر پا رہی. مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں کچھ اچھا, لیکن میں فارغ بیٹھی ہوں گھر میں. پہلے بہن کے ساتھ ہوتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا 4 سال پہلے, تو اب اس کے بعد سے میں گھر میں ہی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں لیکن نہیں بڑھ پاتی. آپ کو جو میں نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں نا. صحیح, اچھا شکریہ بابا. اور آپ کو مجھے میری ایک بات بات اور سمجھ آئی ہے؟ جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ میں گئی ہے. آپ کی جس غلطی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی بالکل سمجھ آ گئی ہے. تو بیٹا اس پہ شرمندہ ہو جائیں اور دوبارہ پیش ہوں سرکار کے دربار میں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو انہیں کہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کی شفاعت کے لیے دعا کریں, یا ٹھیک ہے آپ سے کہیں کہ آپ انہیں معافی لے دیں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور امی کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں 7 دن قصیدہ بردہ شریف اور اللہ والا پانی کروں, امی کریں مطلب آپ اپنے لیے کریں اور امی اپنے لیے کریں. صحیح ہے. اور جو ڈاکٹر بابا ایک اور مسئلہ ہے کہ میری بہن ہے, شادی شدہ ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح گھر میں ہے, کام مطلب پڑھی لکھی ہے, MBA ہے, اور اس کے ہسبینڈ بھی, لیکن کوئی مطلب اس کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور بچوں پہ بھی چک چک پک پک, مطلب گھر میں سکون نہیں ہے. تو اسے کہیں گے میاں کو دل سے بڑا مان لینا, اسے معاف کر کے اس کے لیے دل سے دعا کرے, اور آپس میں دونوں پیار محبت بنائیں, اور 7 دن سورہ رحمان سنیں, وہ دونوں میاں بیوی گھر میں لگائیں, چاہے ایک بار روز کی لگائیں, 7 دن لگائیں. اچھا تو ڈاکٹر بابا یہ بچے جو لڑائیاں جھگڑے وہ سب انشاءاللہ سالو ہو جائے گا؟ بچوں کی کتنی عمر ہے ان کی؟ ایک 10 سال کی ہے, ایک 12 سال کی ہے, اور ایک 5-6 سال کا ہے, 5 سال کا ہے. بچوں کا کوئی قصور نہیں, ماں باپ سیدھے ہو جائیں گے, بچے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب ہماری جو نا ایک پراپرٹی کا بھی ایشو ہے, وہ حل نہیں ہو رہا ہے, ہمارے پاس کاغذات نہیں آ رہے, 3-4 سال ہو گئے اس کو. جو میں نے ابھی کرنے کو کہا پہلے یہ کر لو, ٹھیک ہے. جب گھر میں اللہ کی خاطر ہتھیار پھینکو گے نا, آپس میں پیار محبت سے رہو گے تو برکت آ جائے گی. جب برکت ایک بار آئے گی تو اس کے بعد باقی بھی سارا کچھ آ جائے گا. وہ پراپرٹی ددیال کی طرف سے ہے؟ نہیں, ابو کی ہے. تو ابو تو دیال ہی ہوا نا.
नहीं जी ददियाल, हाँ अब्बू की है, मतलब ददियाल ननियाल को सही नहीं है, अब्बू की खुद ही अर्निंग से है। अबू कहाँ है? अब्बू घर में है, सो रहे हैं। अब्बू भी बहुत गुस्सा करते हैं, वो करते हैं तो यूं मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे अफसोस होता है अपनी हरकत पे, लेकिन तो मुझे मैं तरस भी आता है उन पे। मैं जी यही बात कह रहा था ना, ठीक है। जी तो जी मैं समझ। अगर अब्बू मजलूब हैं, आपको नहीं अब्बू पता, तो फिर जी 75 से अबव है अब्बू। चले और 75 वो से अबव है, लेकिन उनकी सेंसेस इतनी नहीं है, तो फिर जी जी तो उनके ऊपर हद नहीं लगती, ठीक है। तो जी आपको उनका ख्याल करना है। जैसे छोटा बच्चा जो है ना, वो मामा की गोदी में छींची भी कर देता है और मामा के बाल भी खींच लेता है और मामा को दंदियां भी काट लेता है, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं आग में फेंकना होता, थप्पड़ नहीं मारना होता, जवाब में फ्लश में नहीं फेंकना होता, दंदी नहीं काटनी होती वापसी पे, बाल उसके नहीं खींचने होते, बल्कि उसको लाड़ियां और प्यार ही करना होता है, ठीक है। तो जो बूढ़ा बंदा होता है 75 पे जो पहुंचा हुआ है और जिसको सेंस ही नहीं है कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ प्यार करना है, किसको हाथ लगाना है, किसको नहीं लगाना, किसकी बात का जवाब कैसे देना है, वो बिल्कुल छोटा बच्चा हो जाता है, ठीक है। जी जी वो उसका उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह डील करना होता है, उतना ही प्यार करना होता है। सही, ठीक है डॉक्टर बाबा। तो अब्बू को तो कुछ नहीं, मैंने सूर्य रहमान का कहना या कुछ, मैं हमें मुझे और अम्मी को करना है, वो तो मैं समझ गई हूँ, आपने जो मुझे आप कहा है लोगों मैं ने समझ सूरह गई। रहमान नहीं, आप लोगों ने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है। हाँ सॉरी सॉरी, ये जी जी अब्बू के जी पास भी जी लगा देना, कोई बात नहीं, बस जी। उनसे ये जिद ना करना कि ये सुने या ना सुने। नहीं नहीं, वो वो ये उसमें ही नहीं है जी, पोजीशन में। वो इस पोजीशन में नहीं है ना, जी जी तो फिर ठीक है। जी सर जी ओके, जी ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत, मैं शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह। जो मैं लोगों से ये सारी बातें कर रहा होता हूँ और आप लोग पूरी दुनिया में बैठे सुन रहे होते हैं, या आप लोग भी सुन रहे हैं, एक लोग तो वो हैं जिन्होंने नीचे लिखी जाना होता है कि ये सब पिछली कहानी है, फजूल के झूठे सच्चे किस्से हैं, तीर तुक्के मार रहा है, ये डॉक्टर बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, इसका बाबा भी पता नहीं क्या था, बुत प्रस्त था, काफर था, हिंदू था, कंजर था, पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं, ये भी है, बहुत कुछ लिखा होता है। वो तो खैर सौ बिस्मिल्लाह, वो जो भी कहते हैं कि इसमें नेट प्रॉफिट तो यही होता है। लेकिन आप लोग जो बहरहाल इसमें से बेनिफिट थोड़ा बहुत भी ले चुके हो, या आप लोगों पे कुछ बात खुली है और आगे दुआएं कराओगे या नहीं कराओगे, मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग आगे दुआएं कराएं और आप लोग सीखते जाएं और समझते जाएं और इसमें गौर करते जाएं। आगे आप लोगों ने अब दुआ करानी है या 6 साल बाद करानी है या 10 साल बाद करानी है, या बात आपको समझ उस तरह से कब आनी है, ये मेरा रब भी जाने। मैं अपनी तरफ से सबके सामने बराबर बात कर रहा हूँ, मैं किसी से ढकी छुपी नहीं रख रहा। तो इसमें भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये सर को कैसे पता चल जाता है कि ये इन्होंने अपने अब्बू से बदतमीजी की है या बड़े से की है या नहीं की है, ये भी आपने ध्यान करना है कि मैं उनसे बात किस तरीके से कर रहा हूं। मैं ब्लंट डायरेक्ट उनके सर में डंडा नहीं मार रहा है या अपनी वो करामते नहीं झाड़ रहा। इस तरह से पोलाइटली कहना है कि अगले बंदे की करेक्शन भी हो या वो अपने अंदर समझ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, और उस पर शर्मिंदा हो जाए तो यही तौबा होती है। यहां से यू टर्न शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। फिरौन भी अगर एक बार लरस जाए, डर जाए, उसे खुदा याद आ जाए, बस इतना ही काफी होता है। आप लोगों की कभी कभार शिकायतें मिलती हैं, जो लोग दुआएं कराते हो कि जी आपका फलां काका या काकी जो है वो इतने फिरौनी अंदाज से हमें कह रहा था कि तुम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इन्हें कहीं तमीज से बात किया करें। तो ये ध्यान से आपने सीख